ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم وہ اللہ رحمان اور رحیم ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب عملی طور پر اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے اللہ تو ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب یہاں سے بندہ اپنے خالق کے سامنے اپنے ڈیمانڈ پیش کر رہے ہیں. جس طرح شروع کے دروس میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جس حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ قرات کا آغاز کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے. تو اللہ فرماتا جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. فَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم والا، تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرا ثنا بیان کی. جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و مالک یوم الدین، تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاہدہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ کی بزرگی، اللہ کے ثنا اور اللہ سے یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک جب بندہ پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی. اب ادھر سے لے کے سورہ فاتحہ کی اختتام تک جو کچھ ہے یہ صرف اور صرف میرے بندے کے لیے ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَعَلَ، اور میرے بندے نے نماز میں کھڑے ہو کے جو کچھ اس نے مجھ سے مانگا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. تو اہدنا الصراط المستقیم. اب بندہ اللہ رب العالمین کی تمجید، اللہ کی بزرگی، اللہ کی ثنا بیان کرنے کے بعد اب اپنے ڈیمانڈ پیش کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات رب العالمین نے عطا کیے تھے، ان میں سے آپ علیہ السلام فرماتے اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے میرے رب نے 5 ایسی چیزیں دی ہے جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی اور رسول کو رب العالمین نے آج تک دیا ہی نہیں. ان میں سے کہا فرماتے اوتیت جوامع الکلم، میرے رب نے مجھے جوامع الکلم کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. اب جوامع الکلم کیا ہے؟ وہ جملے الفاظ کے اعتبار سے مختصر، معانی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑی وسعت رکھتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر نازل شدہ ہر جملے. تو یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے اللہ تو ہمیں چلا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر. اب یہ مانگنے والے کی جس نیت سے بھی انسان اس دعا کو پڑھتا ہے اسی حساب سے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ڈیمانڈ رکھتا ہے. یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو صحیح مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم کے حوالے سے
حضرات مفسرین کے ہاں 5 آراء پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے پہلا رائے الصراط المستقیم سے مراد اسلام، ایک رائے ہے صراط المستقیم سے مراد قرآن، اور تیسرا رائے ہے صراط المستقیم سے مراد حق، جس حق کو لے کر پیارے پیغمبر علیہ السلام آئے تھے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ایک بعض مفسرین نے تفسیر کیا اہدینا الصراط المستقیم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت، یہی اہدینا الصراط المستقیم ہے۔ اگر ان 5 کا مراد لیا جائے تو 5 مراد یہاں پہ بیک وقت لے سکتے ہیں، جائز ہے۔ تو یہاں پہ اہدینا الصراط المستقیم یہ دعا جب اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ علیہ السلام پر کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی آپ پر کوئی مشکلات پیش آتے تو آپ نماز کی طرف جلدی کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ تو اللہ رب العالمین سے اللہ کے نبی علیہ السلام مدد مانگا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام مریضوں کے اوپر اسی صورت کو پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ اسی صورت کو صورت الکافیہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ جو بندہ جب جو کچھ مانگے اسی صورت کو پڑھ کے مانگتا ہے، رب العالمین دے دیتا ہے۔ اب یہاں پہ الصراط المستقیم ہر معاملات میں سیدھے راستے پر چلا۔ اگر بیمار ہے اللہ صحیح ڈاکٹر تک ہمیں پہنچا دے، اگر طالب علم ہے پیپر حل کر رہا ہے وہ اہدینا الصراط المستقیم کہے تو اس کا معنی ہوگا اللہ صحیح انداز میں صحیح جواب لکھنے کی تو مجھے توفیق دے۔ جب مزدور مزدوری پہ جاتا ہے اور وہ ظہر کی نماز میں نماز ادا کرتا ہے، عصر کی نماز میں نماز ادا کرتا ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ مزدوری کے حوالے سے جب یہ دعا پڑھتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، اللہ صحیح اور حلال اور روزی کے راستے پہ اللہ مجھے لگا دے۔ اہدینا الصراط المستقیم جب کوئی شخص ہدایت کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے ہدایت، دنیا اور آخرت دونوں کی ہدایت، ہدایت سے مراد دنیا کی بھی ہدایت اور آخرت کی بھی ہدایت۔ اسی لیے ہمارا اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کی ہمیں یہ سکھلایا گیا ہے، یہ بتلایا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے۔ تو یہاں پہ ہدایت سے مراد دنیا میں ہر معاملات میں ہمیں ہدایت چاہیے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ہم سیدھے راستے پہ اس وقت تک چل نہیں سکتے جب تک ہمارے رب ہمیں نہ چلا دے، جب تک وہ رب ہمیں توفیق نہ دے۔ لہٰذا نمازی نماز میں اللہ رب العالمین سے ڈیمانڈ کرتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، اللہ دین کے اعتبار سے بھی سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اہدینا الصراط المستقیم دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ سیدھے راستے پر چلا دے۔ اہدینا الصراط المستقیم اللہ معاملات کے حوالے سے بھی مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اہدینا الصراط المستقیم اللہ سیاست کے حوالے سے بھی مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ اہدینا الصراط المستقیم اللہ معاشرے کے لوگوں کو ڈیل کرنے کے حوالے سے بھی اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ اگر گھر میں کوئی معاملہ ہے، گھر میں کوئی گھریلو معاملہ ہے، وہاں پر بھی اگر آدمی یہ دعا کرے اہدینا الصراط المستقیم، اللہ ایک طرف ماں کچھ کہہ رہی ہے، اللہ بیوی کچھ اور کہہ رہی ہے، والد صاحب کچھ اور کہہ رہا ہے، اہدینا الصراط المستقیم، اللہ میں مجبور ہوں، والدین کی عزت بھی، ان کا احترام بھی، یہ بھی میری اوپر، یہ بھی میری ذمہ داری ہے، اور بیوی کے بھی جائز مطالبات ماننا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ اللہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا ہے ہی نہیں ہے۔ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میری بیوی سے بھی ہو سکتی ہے، میری ماں سے بھی ہو سکتی ہے، میرے باپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرے بہن بھائیوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اہدینا الصراط المستقیم، اللہ اس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ تو دکھا دے۔ تو اہدینا الصراط المستقیم ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے نماز کے حوالے سے؟ مشکلات بہن بھائیوں کے حوالے سے ہو،
گھر میں تنازعات کی صورت میں ہو، بیوی بچوں کے حوالے سے ہو، معاشی پریشانیوں کے حوالے سے ہو، ان تمام حوالوں سے ہمیں سب سے بہترین گائیڈ لائن، بہترین رہنمائی مہیا کون کرتا ہے؟ رب العالمین۔ اللہ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم سے ہمارے راستے پہ چل کے ہم سے ہدایت کی ڈیمانڈ کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں ضرور ضرور سیدھے راستے پہ ہم ضرور چلائیں گے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہمیں چلا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، جس راستے پہ چل کے میرا بچہ دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ایک کامیاب انسان بنے، ایک باعزت شہری کی حیثیت سے وہ زندگی گزارے۔ اہدنا اے اللہ تو ہمیں دکھا الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اب یہاں پہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت جو عام ہے، وہ باپ اپنے بچے کو ہدایت دیتا ہے، ڈاکٹر اپنے مریض کو ہدایت دیتا ہے، اسی طرح استاد اپنے شاگردوں کو ہدایت دیتا ہے، اور نبی اپنی امتیوں کو ہدایت دیتا ہے راستہ دکھانے کی حد تک۔ اس کو کہا جاتا ہے ہدایت الدلالۃ والارشاد، کسی گمراہ آدمی کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے فرض منصبی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے قیامت کے دیواروں تک کہ وہ گمراہوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ ایک یہ ہدایت ہے، ایک ہدایت ہے ہدایت التوفیق، ہدایت قبول کرنے کی جو توفیق ہے وہ توفیق من جانب اللہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار، یہ اتھارٹی حاصل کسی کو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ آپ علیہ السلام کا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے۔ نبی علیہ السلام لما حضر ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ابو طالب کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں، ابو طالب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں، قل یا عم لا الہ الا اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دے، کلمۃ احاج بہا عند اللہ، ایک کلمہ زبان سے تو ادا کر لے، ایک کلمہ زبان سے تو ادا کر لے چچا جان، میں اللہ رب العالمین سے درخواست کرتا ہوں، اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ میرے چچا کو جہنم کی عذاب سے، جہنم کی سزا اللہ تو بچائے۔ ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ کے کچھ سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، آگے سے وہ کہنے لگے اترغب عن دین عبد المطلب، ابو طالب کیا دنیا سے جاتے جاتے عبد المطلب کے دین سے الگ ہو کے جا رہے ہیں، عبد المطلب کی دین چھوڑ کے تو جانا چاہتے ہیں؟ اب جب وہ ملامت کرنے لگے تو اس موقع پہ ابو طالب کہنے لگا آخر ما قال، آخری جملہ جو ابو طالب نے ادا کیا، وَأَنَا عَلَى دِينِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ، میں عبد المطلب کے دین پہ جا رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے پیغمبر جسے تو ہدایت دینا چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ کیسے اللہ رب العالمین ہدایت دے دیتا ہے؟ فرعون کے گھر سے فرعون کی بیوی کو اللہ ہدایت دینے پر قادر ہے، ابو جہل کے گھر سے اکرمہ اور اس کے دوسرے اولاد کو اللہ رب العالمین ہدایت دینے پر قادر تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دیا، اور ابو لہب کے گھر سے رب العالمین نے مطیب اور عتبہ کو بھی اللہ رب العالمین نے ہدایت دی۔ ایک مطیب بن ابی لہب ہے، ایک عتبہ بن ابی لہب ہے، یہ دونوں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ اللہ فرماتے انک لا تہدی من احببت،
اے میرے پیغمبر جسے تو ہدایت دینا چاہے تو ہدایت دے نہیں سکتا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، اگرچہ وہ عدو اللہ ابو جہل کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ابو لہب کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ فرعون کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت الدلالۃ والارشاد، کسی کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا، یہ انبیاء، علماء، صلحاء، ہر آدمی یہ رہنمائی کی حد تک ہدایت دے سکتے ہیں۔ ایک ہے ہدایت التوفیق، ہدایت قبول کرنے کی جو توفیق ہے وہ صرف اور صرف رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم کی طرف اللہ رب العالمین ہدایت دے، اللہ صراط مستقیم پہ ہمیں چلا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔